سعودی عرب میں کیا پیارا توحید کا ماحول ہے یار, مزہ آتا ہے وہاں جا کے. گرین چینل والوں نے تو ویسے ہی کر دیا تھا, ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تعویلات نکال نکول کے کہیں. عرب نے ایسا ٹائٹ کام کیا کہ وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, صلاۃ و السلام پڑھو فوراً پتلی گلی سے نکلو. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے, فوراً شرطا آ جاتا ہے, یہ اللہ حبیبی ڈالوی نکل پرے ہو. کیوں؟ ھذا شرک عظیم, تم تو یہ بہت بڑا شرک کر رہے ہو. وہ کیسے؟ یہ ہاتھ باندھ رہے ہو. یہ ہاتھ تو نماز کے اندر باندھے جاتے ہیں, سنیوں تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے, میں ایسے کھڑا ہوں اور تو مجھ پہ فتویٰ لگا رہا ہے ھذا شرک عظیم, یہ بہت بڑا شرک ہے. اچھا چل بتا کیسے کھڑا ہوں حضور کے روضے کے سامنے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جا. اب سنیے ذرا, اور بھئی جب ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوگا, نماز کے اندر ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے نہیں ہوتے. جب رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قوما کہا جاتا ہے, تو بھئی ویسے جب کھڑے ہوں گے وہ بھی نماز کی حالت ہے. مگر اصل مسئلہ ان کو تعظیم نبی سے ہے کہ ہاتھ باندھنے سے تعظیم زیادہ ہوتی ہے, تو وہ تعظیم سے چڑھتے ہیں. اور امام احمد رضا نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ ہم ایسے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں جس کے اندر سرکار کا قدم نہ ہو. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس پہ اعتراض یہ ہوا تھا کہ عبادت اگر اللہ کی کرتے ہو پھر غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو, اولیاء اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو. اسی طرح ہی نا جو عاشق رسول مدینہ طیبہ میں جاتا ہے, ہم سے کوئی پوچھے نا ہاں بھی کہاں جا رہے ہو, ہم جواب دیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی سے جب کوئی پوچھتا نا جب آپ نے حج پہ جانا تھا کہ کدھر کا ارادہ ہے, کہاں کا ارادہ ہے, آپ یہ نہیں فرماتے میں حج پہ جا رہا ہوں, آپ فرماتے تھے مدینے کا سفر ہے. کہنے والا کہتا بھی یار ساری دنیا کہتی ہے حج پہ جا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں مدینے کا سفر ہے, یہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ حج, نمازیں, زکاتیں, خود کعبۃ اللہ, یہ سب کچھ ملا تو حضور کا صدقہ ہے. فرماتے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, مصطفیٰ کے طفیل ہی اللہ نے ہمیں حج کرایا ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے کعبہ ہی نہ ہوتا, اگر حضور کی ذات نہ ہوتی, ہمیں تو سب کچھ ملا حضور کے صدقے ہے, تو حضور کی ذات ہی اگر نہ ہوتی ہم حج کہاں سے کرتے, مکہ کیسے جاتے؟ اللہ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. جب مدینے جب پہنچتا ہے عاشق, بات سمجھنے والی ہے, قرآن کی اسی آیت کے ریلیٹڈ ہے, ایاک نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب کوئی عاشق وہاں پہ پہنچتا ہے, عاشق وہاں پہ پہنچ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے, فوراً شرطا آ جاتا ہے, یہ اللہ حبیبی ڈالوی نکل پرے ہو. کیوں؟ ھذا شرک عظیم, تم تو یہ بہت بڑا شرک کر رہے ہو. وہ کیسے؟ یہ ہاتھ باندھ رہے ہو. یہ ہاتھ تو نماز کے اندر باندھے جاتے ہیں, سنیوں تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ تو نماز کے اندر باندھے جاتے ہیں, یا تم روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ رہے ہو, نظریں جھکا کے کھڑے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ تو عبادت ہے. ایاک نعبد, عبادت صرف اللہ کی ہے, اور تم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہو نماز میں جیسے ہم قیام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, تو تم مدینہ طیبہ میں حضور کے روضے کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے ایاک نعبد, عبادت صرف اللہ کی ہے. ہم اس کو کیا جواب دیں گے جو ہم نے پڑھا تھا پرسوں والی کلاس میں؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبادت نیت سے بنتی ہے. اگر نیت نہ ہو, بندہ ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی طرح قیام بھی کر رہا ہے, رکوع بھی, قوما بھی, اور سجدہ بھی کر رہا ہے, نیت اس کی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز ہو جائے گی؟ نہیں. نماز کے لیے پہلی جو چیز ضروری ہے طہارت کے بعد وہ ہے نیت. نیت ہونی چاہیے. جب تک نیت نہ ہو کسی کام کے اندر وہ کام عبادت نہیں بنتا. اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں جس کی تعظیم کر رہا ہوں یا جس کا حکم مان رہا ہوں اس کو رب جان کے, اپنا معبود جان کے اس کی عبادت کر رہا ہوں. تو حضور جو مدینے میں کھڑے ہوتے ہیں, حضور کے روضے کے سامنے مدینہ طیبہ میں, وہ عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, وہ عبادت
جو نماز کی صورت میں ہے، وگرنہ حضور کی بارگاہ میں تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا، اس سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے تو وہ بھی عبادت، مگر وہ عبادت کا معنی لینا کہ غیر اللہ کے سامنے تم نماز کی طرح کھڑے ہو، نہیں بھائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے نا بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اسی طرح ایک عاشق کھڑا تھا حضور کے روضے پہ ہاتھ باندھ کے، ایک شرطا ہے، اللہ حبیبی چل بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ انہیں کہا بھائی کی ہویا؟ کہتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، نماز اللہ کے لیے، اور تم یہاں نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو۔ آگے سے اس نے پتا کیا جواب دیا؟ پہلا جواب تو وہ کہ ہماری نیت نماز کی نہیں ہوتی، جب نیت ہی نہیں ہے وہ حکم بھی نہیں لگے گا، اور دوسری بات وہ عاشق بھی تھا اور عالم بھی تھا، جب تک ہمارے اندر عشق رسول نہیں ہوگا تب تک ہمارا علم ہمیں فائدہ نہیں۔ شیطان تو وڈا کیڑا عالم سی، شیطان معلم الملائکہ، فرشتیاں نو سکھاوندا ہوندا، فرشتیاں دا استاد شیطان، جس کو ہم اب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شیطان سے، اس مردود سے۔ وہ بھی عالم تھا، مولوی تھا وہ بھی، مگر اللہ کے نبیوں کا گستاخ تھا، اللہ کے نبیوں کی تعظیم کا منکر تھا، تو وہ عالم قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آگے سے عالم بھی تھا، عاشق رسول بھی تھا۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، میں ایسے کھڑا ہوں اور تو مجھ پہ فتویٰ لگا رہا ہے، ھذا شرک عظیم، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اچھا چل بتا کیسے کھڑا ہوں حضور کے روضے کے سامنے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جا۔ اب سنیے ذرا، اور بھئی جب ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوگا، نماز کے اندر ہم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے نہیں ہوتے، جب رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو بھئی ویسے جب کھڑے ہوں گے وہ بھی نماز کی حالت ہے، مگر اصل مسئلہ ان کو تعظیم نبی سے ہے کہ ہاتھ باندھنے سے تعظیم زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تعظیم سے چڑھتے ہیں۔ اور امام احمد رضا نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ ہم ایسے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں جس کے اندر سرکار کا قدم نہ ہو۔ کہنے لگا ہاتھ چھوڑ کے، آگے سے عاشق کہنے لگا ہاتھ چھوڑ کے تو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر فتویٰ نہیں لگے گا، اور اگر ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں یہ بھی نماز کی حالت، ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ بھی نماز کی حالت، ہاتھ اگر اوپر باندھتے ہیں ناف سے یہ بھی نماز کی حالت ہے۔ کیونکہ فقہ چار طرح کی ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ ہماری فقہ میں ہاتھ ہم نے باندھنے ہیں ناف کے نیچے، شوافع کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھنے ہیں، جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑنے ہیں نماز کے اندر۔ مجھے بتاؤ کون سا ایسا طریقہ ہے؟ آپ جس طریقے سے بھی کھڑے ہو جاؤ نا وہ طریقہ نماز والا بنے گا۔ ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی نماز ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ، اصل ان کو مسئلہ ہاتھ باندھنے چھوڑنے سے نہیں ہے، اصل مسئلہ تعظیم نبی سے ہے۔ معاذ اللہ نبی کی تعظیم، اگر اتنی تعظیم ہوتی، مجھے بتائیں حضور علیہ السلام کے روضے کو پیٹ کر کے کھڑے نہیں ہوتے وہاں پہ؟ یہ سب غلط ہے، اور جو کوئی عاشق رسول جاتا ہے اس پہ فتوے لگتے ہیں ھذا شرک عظیم، یہ شرک ہے۔ بھائی نہیں، شرک نہیں ہو سکتا، شرک تب بنے گا جب ہم حضور کو معاذ اللہ خدا سمجھ کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور نماز کی نیت سے کھڑے ہوں گے، پھر یہ شرک بنے گا، ورنہ شرک نہیں، یہ صرف اور صرف تعظیم نبی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کے دل کے اندر تعظیم نبی نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو، بلکہ ایمان والا ہی، کامل ایمان نہیں، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا پیار موجود